مولانا روم کہتے ہیں کہ عقل اور عشق کی اس کا ایڈنگ ہے. عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی, قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے, اور عشق ایک جست میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے. وہ جو نئے لوگ آئے ہیں آج جو نئے قریب اب آج ٹھیک ہے تو وہ یہ 90 کو تھا کہ ہی رانجھے کی وہی اچھی جو رانجھے کو فراق سے نکال کر ادب کے رسائن میں دے. تو میں اس پہ چاول پہ اینی وائی اگر وہ شین آ دیں گے تو بات یہ ہے جناب کہ یہ ذرا مشکل بات ہے آپ کی ایج میں یہ وہ آپ سے بیان کرنا ہے. یہ کافی نازک بات ہے. بات یہ کہ یہ بابا نے فرمایا ہے ہیر اور رانجھا آج کل بھی ہو, یعنی کہ ہیر اور رانجھے والا عشق یہ آج کا, لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے ورنہ یہ بات خطرناک ہو جاتی ہے کہ رانجھے اور ہیر کا کبھی وصال نہیں ہو سکتا. رانجھا جو ہے وہ ہیر کرتے کرتے مر گیا اور ہیر جو ہے وہ رانجھا کرتے کرتے مر گئی. اس طرح ہماری تمام جو داستانیں ہیں وہ لیلا مجنو اور شیریں فرہاد بھون سے سسی پنو یہ سب تو ہیں سونی میوان, یہ تمام وہ داستان ہیں جو جن میں کبھی بھی وصال نہیں ہوائیں. یہ ہمیشہ الگ الگ ہی رہے فراق کی طرف. یہ تو پہلی بات سمجھنا ضرور. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہیر رانجھا بولنے وہ آشن بھی ہوتی ایسا سچا اس میں روح کی تعلق ہو گئے اور وہ بدن سے آزاد. یہ شرط یہ رانجھا ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ عشق جو روح کا روح کے ساتھ اور بدن کی تدمنا وہ اس سے آگے نکل. تو وہ ہیر رانجھے جیسا سچا عشق ہے آج کل بھی ہوتا ہے, لیکن بابا نے فرمایا کہ ان کو ڈائری یہ ہے کہ وہ ہیر رانجھے کو کوئی وارث شاہ نہیں بچتا. جو وہ ہیر رانجھے کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو وارث شاہ مل گیا, ان کو وارث شاہ نے ان کو کھیت تین سے دیکھ کے اور ماں نے اس بات کو بابا ضرور نے ایسے بھی فرمایا ہے کہ لو ایک قلم دے ماتحت زمانے سارے نے, لو ایک قلم دے ماتحت زمانے سارے نے. رانجھے کھیڑے ویختے رہ گئے تے وارث لے گیا ہیر. ان کے وارث کے پاس لو قلم تھی, یہ تحریر تھی تو وہ ہیر لے گیا. اب ہیر جب پہچانی جاتی ہے, جب بھی آپ بازار میں جائیں ہیر لینے کے لیے تو آپ کہیں گے ہیر وارث صاحب دیتے ہیں. ہیر خوشی ہو گئی, وارث صاحب رانجھے کھیڑتے سینے میں تو ہیر اور وارث صاحب دے میں ہیر اور رانجھے کی اس بات تھی. باقی جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہیر وہ باقاعدہ لسٹ کیا جاتی تھی, ہیر کے ہاؤسز ہوتی تھی اور ہیر پڑھنے کے وہ پاپولر. ہیر میں وارث شاہ محمد اللہ علیہ اور وہ ایسے ایسے نقطے بیان کرتی کہ جو کہ تصوف کے بڑے اعلیٰ مشل ہیں
وقت بڑی صوفیت آندھی ہے، اس کو بیان کرنا جو ان کی مسجد تھا وہ تمہارے شاذ وہاں بیٹھی ہے، وہ ابھی اس تھی اور حدیث ذرا دوبارہ سی حسیز حدیث یہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیکن انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے، کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی شجاع ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا، اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے، اس سے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل مجھ سے راضی رہے۔ اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس کے وہ والے یہ انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا، اسے دیکھنا اور اس سے ملنا اسے اچھا لگتا ہے، تو اسے یہ لگتا ہے یہ میرا اور میں اس کا۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ میں اس کو دیکھتا ہے۔ یہ نا اس کو والد صاحب نے کہہ دیا رانجا رانجا کرتے میں آپ تیسرے پھر سے پڑھنے اسے یہ لگتا ہے یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود کو اس میں اور اپنے آپ کو اس کو دیکھتا ہے، اپنے آپ میں اس پہ دیکھ۔ اور یہ والد صاحب اس کے روان چند